دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2 ارب ہے، اور عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا مذہب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو تمام اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ واقع ہیں، سوائے 3 کے انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش وہ تھوڑا ایک طرف ہو جاتے ہیں، باقی سب ممالک ایک ہی جگہ پہ واقع ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے رکھوں گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آل عمران کی 103 نمبر آیت۔ اب ہم ذرا اس آیت کو، میں نے تو غور کیا ہے، اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس وقت ہم خدا کہتا ہے، خدا کا حکم جو اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے انسانوں کے پاس اللہ پاک نے جو پہنچایا، اور جو ایک ہم کلیم کرتے ہیں ہم نے اطیع اللہ و اطیع رسول میں ہم پورے اترتے ہیں، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، تو پھر ہم یہ تفرقے میں کیسے پڑھیں؟ تفرقہ صرف یہی نہیں کہ میں شیعہ سنی بن گیا، تفرقہ یہ بھی تو ہے کہ میں نے مختلف اپنے علیحدہ گھر بنا لیے، کوئی مصری ہو گیا، کوئی عراقی ہو گیا، کوئی پاکستانی، کوئی بنگلہ دیشی۔ کیا یہ اس آیت کے مطابق ہے؟ مثلا اب یہاں پر ایک اور چیز، ہم ہر سال تراویح پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز، کیا یہ آیت کبھی کسی عالم کے نظر سے نہیں گزری؟ کیونکہ باقی لوگ تو چلو جو ان کو علماء نے بتا دیا انہوں نے اس طرح چلنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر یہ چیز کلیئر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، دل ہے مگر سوچتے نہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یکجا ہو جائیں تو کیا ایک بڑی طاقت نہیں بن سکتے؟ مسلمان اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ پھر ہم کس طرح خدا کی کتاب کو فالو کر رہے ہیں؟ کس طرح ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اطیع اللہ و اطیع رسول کو کے مطابق چل رہے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر بندہ یہ تو بات کی جو ہم جن تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ نہیں جی میں ہی سچا ہوں، جبکہ کتاب ایک ہے اور کتاب کی بھی حفاظت کا ذمہ خدا کی ذات نے لے لیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ 1200-1300 سال پیچھے آپ کو جانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل فزیکلی تو 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آج بھی ہم پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ وہ جس طرح ایک مدر ٹنگ ہوتی ہے نا، کہ جو مادری لینگویج جس کو کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا ایک مادری مذہب بھی ہے، مادری اسلام جس کو کہہ لیں، کہ جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بتا دیا۔ ایک بندہ ہے وہ جس فرض کریں سنی گھر میں پیدا ہو گیا، سنیوں کی بھی آگے برانچز ہیں، کوئی دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، سو وٹ، جس میں پیدا ہو گیا وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ شیعہ، اس کے ارد گرد سب اسی ماحول سے وہ شیعہ بن جائے گا۔ یعنی کہ اس نے اپنے مائنڈ کو استعمال ہی نہیں کرنا، اس نے یوز ہی نہیں کرنا اپنے دماغ کو کہ یار میں کیا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور کام کیا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو روٹس ہیں یہ بہت پرانی ہیں، 1000 سال سے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے 103 دو دفعہ اس آیت کا ذکر ہے، ایک دفعہ ہے 134 نمبر سورہ بقرہ کی، دوسری دفعہ 141 نمبر، یعنی کہ پہلے سپارے کی آخری آیت۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے وہ تم متعلق ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ جبکہ ہمارا قصہ شروع کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا ہوا، پھر اسی بیس میں ہم چلتے چلتے آگے آج تک پہنچ گئے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ہم نے بہت سی کتابیں لکھ ڈالی۔ خدا نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو لوگ دنیا کے نشیب و فراز سے بچنا چاہتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اب خدا نے کہا ہے یہ ہے کتاب، لیکن ہم نے اس کے مطابق اس کے پیرل بہت سی کتابیں لکھ ڈالی، اور پھر ان کو اتنا مقدس مقام دیا، اتنا اعلیٰ درجہ دیا کہ کوئی شخص بھی قرآن پاک کو جو شخص پڑھتا بھی ہے، اول تو ہم پڑھتے ہی ثواب کے لیے، دنیا کی واحد کتاب ہے جو صرف اس نقطہ نظر سے پڑھی جاتی ہے کہ اس کا ثواب ملے گا، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا، اور جو وہ سمجھتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے وہ اسی حساب سے سمجھتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جس مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہے، حالانکہ یہ تفرقہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیونکہ کھلی کھلی خلا ورزی ہے، کھلے ہم اس کی اینٹی جا رہے ہیں کہ وہ جس جگہ پہ گم ہے اسی جگہ پہ وہ گم، اس نے اسی چکر میں پھنسے رہنا ہے ساری عمر۔ اب آپ ادھر سوچیں کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، کیا وہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے جب خدا کا ایک واضح پیغام جو ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے، دنیا کا کوئی اور مذہب یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ان کی کتابیں ایز اٹ از محفوظ ہیں، اور قرآن پاک کے خلاف آج تک کسی نے یہ کوئی شک بھی یہ دلیل نہیں لا سکا کہ اس میں کوئی چیز 1400 سال پہلے جب قرآن اترا تھا اس میں کوئی تبدیلی آئی، ایز اٹ از ہمارے پاس موجود ہے۔ جب یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کیوں نہیں اس کو فالو کر رہے، ہم کیوں اس کے مطابق نہیں چل رہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ حافظ۔